إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ویکنڈ کیسا گزرا؟ الحمدللہ. اور آپ کی ریڈنگ ہوئی پچھلے اسباب کی؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ سب سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ. ابھی تو توبہ کا ہی چلے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی چیز سمجھنا ہے نا تو اس کو مارک کر لیا کریں اور پھر ٹیوزڈے کے لیسن سے پہلے سوال کر لیا کریں. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الحج اور اس میں ہے آج حدیث نمبر 7. وعنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں، ما من یومن نہیں کوئی بھی دن، من آ جائے تو کوئی بھی، اکثر من ایاتک اللہ فیہ عبدا جس میں اللہ تعالی اپنے بندے کو آزاد کرے، یعنی بندوں کو آزاد کرے، اپنے نہیں ہے بندوں کو آزاد کرے، من النار آگ سے، من یوم عرفہ عرفہ کے دن سے زیادہ. یعنی کوئی دن ایسا نہیں سال بھر کے دنوں میں سے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو. یا دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ جہنم سے جس دن لوگوں کو رہائی نصیب ہوتی ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اور یہاں جو لفظ عبدن ہے ویسے تو سنگولر دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایسے اسم کو اسم جنس کہتے ہیں اور واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آ سکتا ہے وہ. یعنی ایک بندہ نہیں بلکہ بہت سے بندے، بے شمار بندے. عرفہ کا دن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک تو وہ حج کے لیے بہت اہم ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن ٹھہرا لیتے، سیلیبریشن ڈے بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، وہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس دن اور مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ جمعے کے دن تھا۔ تو عرفہ کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے عید کا دن ہے۔ یعنی ایک عید تو وہ ہوتی ہے نا جو یوم النحر پہ ہوتی ہے، جس کو باقاعدہ اسٹیبلشڈ عید کا دن قرار دیا جاتا ہے، لیکن مومن کے لیے اصل عید کب ہے، اصل خوشی کب ہے؟ جب جب اس کی نجات ہو جائے، جب اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اچھا، اس کو عید کا دن تو ہم نہیں کہتے تھے، ہاں عید کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، وہ کون سے؟ 11، 12 اور 13، ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں۔ یعنی اس کو بھی ایک طرح سے عید کا دن کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم جو حج پہ نہیں جاتے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو وہ باقاعدہ عید کا سین نہیں ہوتا، وہ 10 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دن بھی کھانے پینے کا دن ہے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھنا ہوتا حاجیوں نے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دن ہمارے ہاں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم بھی کھائی ہے، کچھ آیات یاد ہے؟ والفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اور اسی طرح یعنی ان دنوں میں اس عشرے میں یہ دن آتا ہے، ٹھیک، لیکن خاص الگ سے بھی اس دن کی قسم کھائی گئی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود، ٹھیک ہے، تو شاہد و مشہود جو ہے، والمشہود یوم عرفہ، یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اور المشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اگرچہ اس میں آراء اور بھی ہیں، اور دنوں کو بھی جمعے کے دن کو بھی کہا گیا مثلا، لیکن شاہد کا مطلب جو گواہ ہے، اور مشہود جس میں گواہی دی جاتی ہے، تو وہ دن یعنی سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دن کا خاص ذکر ہے۔ پھر یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد دیا تھا، اس لحاظ سے بھی دن بڑا اہم ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد آدم سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد دیا تھا، پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا، الست بربکم قالوا شہدنا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یہ صورت الاعراف میں آتی ہیں شاید آیات۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہاں، عرفہ کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے، خاص طور پر جو جو حاجی حج پر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی یہ روایت ایک تو آپ کے سامنے میں نے رکھی، ایک روایت تھوڑی سی مزید تفصیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو،
اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی عرفات والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو گویا یہ دن اللہ کی رضا پانے کا دن ہے، جنت پانے کا دن ہے. صحیح الترغیب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری رضامندی اور جنت کی طلب میں آئے ہیں. واقعی حج پہ جانے والوں کی نیت ہوتی ہے یہ. ہم؟ ہونی چاہیے نا، لیکن کم ہی لوگوں کو شکر ہوتا ہے اس بات کا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بس کیا کہتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں. کیوں حج کرنے جا رہے ہیں؟ اگلا سوال کا جواب نہیں پتا. بس زیادہ دیکھیں کیونکہ فرض ہے ہم پر، یا اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، یا کچھ لوگ تو نہ سمجھ کہتے ہیں نبی نے بلایا. ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے. کس قدر کس قدر غلط بات ہے. اور وہ مدینہ جانے کو حج سمجھتے ہیں. مدینے والے نے بلایا، یہ کہتے ہیں نا مدینے والے نے بلایا. تو حج تو لبیک اللہم لبیک ہے، اور اللہ ہی کے اذن سے انسان جا سکتا ہے جس کو توفیق دے. تو بہرحال نیکسٹ ٹائم آپ حج پہ جائیں یا کوئی جا رہا اور پوچھے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے تو اس کو یہ نصیحت کریں کہ حج کرنا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں. جب سے دنیا بنی ہے زمانے کے دن کون سے؟ اول سے آخر تک جتنے پتہ نہیں 10 لاکھ سال ہے یا 10,000 سال. یہ تو لوگوں کے اندازے ہیں نا کہ 10,000 سال پہلے سے دنیا کی تاریخ 10,000 سال تک پہلے تک جاتی ہے. لیکن لا یعلمہم الا اللہ، ان دنوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت میں کب سے دنیا بنی ہے. تو فرمایا اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن بھی ہے، یعنی ہمیں کمی کوتاہی جو ہوتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا یعنی غروب ہونے کے. بس آپ نے فرمایا بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت فرما دی. المشعر الحرام جو مزدلفہ والی، تو وہ رائٹ آفٹر عرفہ ہوتا ہے نا رات کو، اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. بس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ یعنی آج جو ہم آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں ان کے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان سب کے لیے بھی ہے. اتنے فائدے ہیں حج کے، جیسے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 8. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرة فی رمضان تعدل عمرة او حجة معی متفق علیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ عمرہ یا حج کرنے کے برابر ہے. بخاری اور مسلم. اور یہ رمضان کی فضیلت کے باعث کہا کہ رمضان میں جو نیکی کی جاتی ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو عمرہ کرنے کا بھی رمضان میں حج تو نہیں ہو سکتا، عمرہ ہی ہو سکتا ہے. رمضان میں عمرہ کرنے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں عمرہ کرنا عام دنوں کے عمرے سے زیادہ مشقت والا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اب رش بھی بہت
زیادہ ہوتا ہے رمضان میں، تو بہت ذوق و شوق سے آتے ہیں۔ اب حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج جیسا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رمضان میں عمرہ کر کے یہ سمجھیں کہ آپ کا حج ہو گیا اور اس کے بعد اب مجھے فریضہ حج ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، وہ جب بھی آپ صاحب استطاعت ہوں گے، آپ کے اوپر حج فرض ہوگا، چاہے اس سے پہلے آپ نے رمضان میں عمرہ کر ہی کیوں نہ لیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حج کا اجر لکھا جاتا ہے، لیکن وہ حاجی کے مقام اور مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ حاجی حاجی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اجر و ثواب تو اللہ کی دین ہے نا، بخشش ہے، عنایت ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، لیکن فریضہ اپنی جگہ ہے۔ اور ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ مبالغے کے باب میں سے ہوتی ہیں، یعنی ناقص کو کامل کے حکم میں شامل کرنا۔ ناقص کا مطلب نقص والا نہیں ہے، نقص کا مطلب ہے کمی، یعنی جو کم درجے کی چیز ہے اس کو بڑے درجے کی چیز کے ساتھ ملا دینا، یا چھوٹے کو بڑے کے ساتھ ملا دینا، اور یہ رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی جب کوئی سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ون تھرڈ قرآن پڑھنے کا، لیکن عملی طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قل هو اللہ احد ون تھرڈ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن باقی وہ قرآن کا پڑھنا تو تب اس کا اجر اور مرتبہ تو مقام وہ تبھی ملے گا جب وہ آپ سارا پڑھ لیں گے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف قل هو اللہ سکھا دیں اور کہیں کہ بس ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور وہ روز 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، ان کا قرآن پورا ہو جائے گا۔ یہ بات ناسمجھی کی بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، نہ ہی ایسا سمجھنا چاہیے۔ جی، اچھی مثال دی آپ نے کہ حرم میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک نماز وہاں پڑھ کے چھٹی کر لیں یا میری ساری زندگی کی نمازیں ہو گئیں۔ قرآن پڑھ تو اگر کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو لیکن جا نہ پا رہا ہو کسی وجہ سے، اور رمضان میں عمرے کا موقع مل رہا ہو، تو وہ اس موقع کو اویل کر لے، تو اس کو حج کی نیت کا بھی ثواب ملے گا اور عمرے کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہم سب کے نبی ہیں۔ اب صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجہ مقام دیا جو اس دور میں پیدا ہو گئے۔ اب ہم جیسے ہم جیسوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا، یعنی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا آنکھوں دیکھا حال پڑھتے ہیں نا، اس میں میری ایک آڈیو بھی ہے، میں نے کافی طویل حدیث اس میں سنائی ہوئی ہے، کس طرح شروع ہوا، کہ کیا کیا ہوا راستے میں، پھر کیسے، پورے مناسب، کافی لمبی حدیث ہے یہ۔ تو اس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی طرح نا وہاں پہنچ جائیں، تو پہنچ نہیں سکتے، یا کچھ کام صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں کہ ساری قیامت تک آنے والی امت اسی دور میں پیدا ہو جاتی اور سب صحابہ ہو جاتے، نہیں، نیتوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہے، اور ارادوں کے ساتھ بھی، اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے جو بعض اوقات کوئی کام کر کے بھی نہیں حاصل ہوتا، بدنیتی کے ساتھ یا نیت کی کمزوری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگر تم رمضان میں یہ کام کر لیتے ہو تو تمہیں ویسا ہی ثواب مل جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے حج کر کے کمایا تھا، ثواب مل جائے گا، فریضہ نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر ہے خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو
नेकी का काम कर नहीं पा रहा, उसे हसरत भी है, तमन्ना भी है, और अगर उसे मौका मिले तो कर भी जाए, ये खाली-खाली आरज़ुएँ नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग तमन्नाएँ करते हैं, जब सिचुएशन सामने आती है, तो फिर क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। अब रमज़ान में उम्रे की फ़ज़ीलत क्यों है? इसलिए कि इसमें 2 इबादतें जमा हो जाती हैं। एक रोज़ा रोज़े की इबादत और दूसरे उम्रे की इबादत। और वैसे भी अल्लाह ताला ने जिस तरह साल में रमज़ान को फ़ज़ीलत दी, रातों में आखिरी अशरे को दी, दिनों में अशरे ज़ुल्हिज्जा को दी, हफ्ते में जुमे के दिन को दी, दिन और रात के औकात में रात की आखिरी घड़ियों को दी। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने अ, कुछ अमाल को अशरफ वक़्त की वजह से, उस वक़्त की फ़ज़ीलत की वजह से कि उस ख़ास वक़्त में उसने वो काम किया, उसकी वजह से उसका सवाब और वो यानी उस अमल का सवाब बढ़ जाता है। जैसे अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ें तो उसका अजर कुछ और होता है, ताख़ीर कर कर के पढ़ें तो कुछ और होता है, फ़र्क पड़ जाता है। पंजाबी में एक कहावत एक जुमला बोलते हैं, "वेले दी नमाज़ ते कबेले दियां टकरा।" यानी जो शख़्स वेले, यानी वेले का मतलब है वक़्त। जो शख़्स वक़्त पर नमाज़ पढ़ लेता है, वो तो नमाज़ पढ़ता है, और जो डिले करके पढ़ता है या कज़ा करके पढ़ता है, वो सिर्फ़ टकरे मारता है। टकरे मारते सजदे कर रहा है, बस कर रहा है, उसका वो अजर सवाब तो नहीं। खुशबू भी नहीं आता जब लेट पढ़ते हैं, फिर जल्दी होती है। अंदर एक जल्दी मची हुई होती है कि लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। और कोई मिसाल आपको याद आती है कि हाँ जी, क्लास में बैठ के सुनना कुछ और मायने रखता है, घर बैठ के सुनना। अब ज़ाहिर है एक ऑप्शन है तो बहुत से लोग छोटे-मोटे रीज़न की वजह से फिर आज घर से ही सुन लेते हैं। मजबूरी तो अपनी जगह है, लेकिन जी, जी फ़ायदा कम होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और होता है, वो तो तफ़सील अलग है। कोई और मिसाल वक़्त पर काम करने का फ़ायदा? जी, पंक्चुअलिटी आती है, बिल्कुल डिसिप्लिन आता है, इंसान की ग्रोथ होती है, अ, आगे बढ़ता है इंसान। क्योंकि अगर आपने जिस काम के लिए जो वक़्त मुकर्रर किया गया था, उस वक़्त वो नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि दूसरे कामों का वक़्त आप ले जाते हैं उस काम के लिए, तो आप बहरहाल पीछे रह जाते हैं। जो आपने नहीं किया होता, आपने नहीं किया। इंसानी ज़िंदगी में भी आप देखिए, कुछ चीज़ें बचपन में करने की होती हैं, जो वालिदैन को करनी होती हैं बच्चों के लिए। जिन वालिदैन ने बच्चों का वो वक़्त ज़ाया कर दिया हो, जिसमें वो उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो वो कभी सारी ज़िंदगी भी पूरी नहीं हो सकती। वो वक़्त गया। पता है पहले 2 साल बच्चे के लिए स्पंज की तरह होते हैं। अब माँ को तो अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं है, वो बच्चों को कहाँ से टाइम। बाप भी घर आते हैं तो फिर अपना मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं। बच्चों के साथ भी बैठे हैं तो फ़ोन पे बातें हो रही हैं, तो वो कमी तो रह जाएगी ना। जैसे अगर वालिदैन हो ही ना तो उस बच्चे की ज़िंदगी में एक खला तो रह जाता है ना। फिर इसी तरह ज़िंदगी के इब्तिदाई कुछ साल बड़े अहम होते हैं, प्रिपरेशन के होते हैं। फिर इंसान जवान होता है, शादी से पहले का वक़्त बड़ा कीमती होता है, जिसमें इंसान पर ज़िम्मेदारियाँ नहीं पड़ी होती। और ये सारा तैयारी का वक़्त होता है, उस काम की जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया। यानी एक बीवी बनने की, एक माँ बनने की और एक नस्ल को परवान चढ़ाने की। अब वो वक़्त हमने कुछ सीखा ही नहीं। हमने दुनिया भर की डिग्रियाँ ले ली, लेकिन माँ बनना नहीं सीखा, बीवी बनना नहीं सीखा। एक दीनी, एक एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझ पर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे कुरान ही नहीं पढ़ा तर्जुमे तफ़सीर से, या और इसी तरह के जो दीन को समझने की ज़िम्मेदारी है वो अदा ही नहीं की, या घरदारी नहीं सीखी, दिलदारी नहीं सीखी। बस सारी तवज्जो रही किस पर, दुनिया की उस तालीम पर जिससे मकसूद दुनिया कमाना हो।
کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے. اب وہ دنیا کمانے کے لیے آپ ایک مشین تو بن گئے. اب لوگ، اب آپ کمائیں گے، آپ خود بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بہت سا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے. آپ کی اپنی زندگی کیا ہوئی؟ میں نہیں کہتی کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز اعتدال کے ساتھ. جہاں دنیا کے لیے وقت نکال رہے ہیں وہاں دین کے لیے بھی وقت نکالنا لازم ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہو جاتی ہیں. اب اگر وہ کام، جیسے بچے آپ نے وقت پہ نہیں پیدا کیے، کچھ لوگ یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ شادی کے کچھ سال اپنے بچے نہیں پیدا کرتے، ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کر لیں. اب لیٹ ایج میں جب بچے پیدا کریں گے تو پھر ان کی تربیت کے لیے آپ کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آ، اگر آپ آگے چل بسے تو وہ بچے بیچارے اپنے اون پہ، نہ ان کی کوئی شادی کرنے والا ہے، نہ ان کو کوئی گائڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف بچپن میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں، شادی کے بعد بھی خصوصاً لڑکوں کی تربیت بے حد ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو گائیڈ کرنا تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح طور پر، اپنے فرائض کو سمجھیں. یعنی ٹھیک ہے لڑکی کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن عموماً ہمارے یہاں سب کچھ لڑکی کو ہی سمجھا دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شادی صرف لڑکی کی ہو رہی ہے، جبکہ بہت بڑی ذمہ داری لڑکے کی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھانا ضروری ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا نا ایک وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت میں وہ کام کر لیا جائے نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر اس وقت کو فضول میں گزار دیا جائے، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اس وقت میرے جیب میں نوٹ نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ بھی دکھاتی. دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں. ایک کا استعمال کیا ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ کلیننگ. اور دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی اپنی ہے، کلیننگ کا کام کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہے، کیا کیا کلین کرتے ہیں اس سے، آپ سب کو پتہ ہے. ناک صاف کرتے ہیں اس، ہر طرح کی ڈسٹ صاف کرتے ہیں، واش روم میں استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے کچھ کمانے کے قابل ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اور اگر آپ صرف ایک کاغذ کے ہیں نا، جو جہاں چاہے آپ کو استعمال کر لے، اچھے میں کر لے برے میں کر لے، دونوں طرح، تو بس ٹھیک ہے. تو ساری باتوں کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو سیکھنے کی بات ہے، اپنی زندگی کو ویلیو کریں، اپنے وقت کو سمجھیں کہ اس وقت میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، میرے اوپر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں. کیونکہ فرائض کی پوچھ ہوگی نا، اس وقت میں میرا فرض، اس وقت کیا کام کرنے کا میرا فرض بنتا ہے. اور اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک سکون ہوگا، اور اگر آپ وہ نہیں کر رہے، سکون ڈھونڈتے ہی رہیں گے. تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اشرف وقت، اشرف کا مطلب ہے بہت قیمتی، ویلیوبل ٹائم کی وجہ سے، اس وقت میں وہ کام کرنے کی وجہ سے انسان کے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان کی زندگی زیادہ قیمتی ہو جاتی. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ صرف وہ کچھ کرتے رہیں جو ہماری خواہشات. ایکچولی جو ہماری خواہشات ہیں نا، جو ہمارا نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہی ہمارا برین جو ہے نا، وہی کچھ کرنے لگتا ہے جو یہاں سے خیال اٹھتا ہے، وہی سوچنے لگتے ہیں ہم. اگر ہم رنجیدہ ہیں تو ہر وقت خیالات دماغ میں کیا گھوم رہے ہوں گے؟ رنج کے، رنج و غم کے، سیلف پیٹی کے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے یہ کیوں کر دیا، یہ کہہ دیا، فلانا فلانا. تو اگر سیلف کنٹرول آپ کو آگے، سیلف نفس، سیلف کنٹرول آپ کر لیا تو انشاءاللہ آپ ایک ڈسپلنڈ انسان ہوں گے. اور اسی سے پھر آپ اپنا اینگر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے باقی ایموشنز کو بھی اعتدال میں رکھ سکتے ہیں.
بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی رمضان. آپ کچھ کہنا چاہتے؟ جی آسیہ کچھ کہنا چاہتی، کہیے. تازہ جی، اتنی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی، قیمتی چیزوں کے بارے میں، کہ کتنی غلط فہمی ہے ہم انسانوں کی کہ ہم قیمتی چیزیں اپنے اوپر لاد کے یا قیمتی چیزوں کی اونرشپ کو اپنی قیمت بڑھانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. آپ زیادہ ایکسپینسو کپڑے، زیادہ ایکسپینسو پرس، جوتی، جولری پہنتے ہیں تو لوگ آپ سے، تاکہ لوگ آپ کو زیادہ قیمتی سمجھیں، لیکن اصل قیمت اپنی بڑھانے کی اپنے آپ کو گرو کرنا، جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں انویسٹ کریں اپنے اپنے آپ آپ میں میں. انویسٹ کریں، اپنے قیمتی آپ ہم کو اس طرح علم میں بنیں گے. بڑھائیں. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. درجات. تو جو چیزیں ہماری ویلیو بڑھا سکتی ہیں ان کے لیے حریص ہوں، ان کے لیے وقت نکالیں. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے یوتھ کی نمازیں پڑھنا اور یوتھ کے ٹائم پہ حجاب پہننا اور وقت کے ساتھ کرنا، ان عبادتوں کا ثواب زیادہ ہے کہ جب ہم سمجھ جب اب ہم مرنے والے ہیں یا ہم 40 کراس کر گئے ہیں، اس میں جا کے ہم یہ کام کریں. یوتھ میں آپ کو اپنا فیوچر بھی بنانا ہے، آپ کو دنیا بھی بنانا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو اپنی آخرت کا حساب کبھی ڈر ہو تو. اسی لیے کہتے ہیں نا وہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. یعنی جو جوانی سے عبادت شروع ہو گیا. کیونکہ ہمارا عام طور پر سوچ کیا ہے؟ بڑھاپا. حج کب کرنا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں، آفٹر ریٹائرمنٹ. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. تو رمضان میں عمرے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، معقل بن ابی معقل اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حج کا ارادہ کیا، لیکن ان کا اونٹ بہت کمزور تھا. حج کے لیے جانا چاہتی تھی لیکن اونٹ کمزور تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا تم رمضان میں عمرہ کر لو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے. یعنی اگر ابھی نہیں جا سکتی تو پھر چلی جاؤ. پھر اسی طرح مسند احمدی کی روایت ہے، یوسف بن عبداللہ بن سلام، یہ عبداللہ بن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک آدمی اور اس کی بیوی سے فرمایا کہ تم دونوں رمضان میں عمرہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے. ایک اور حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں ہمیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک عورت سے فرمایا تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ حج کرنے سے روکا؟ اس عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک پانی لانے والا اونٹ تھا جس پر ابو فلاں اور اس کا بیٹا سوار ہو کر چلے گئے. اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف اشارہ کیا. ایک دوسرا اونٹ چھوڑ گئے جس پر ہم پانی لاتے ہیں، تو ہماری مجبوری ہے اب، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں، تو اس لیے جا نہیں سکتے. آپ نے فرمایا جب رمضان آ جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر. اچھا، پچھلی روایت میں کمزور اونٹنی کی بات تھی اور یہاں پر اونٹی نہیں ہے، جائیں کیسے؟ سواری نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا تمہیں حج سے کس بات نے روکا تھا؟ اس نے عرض کیا ابو فلان، یعنی اس کے شوہر نے کنیت سے بولا. ان کے پاس پانی بھرنے کے لیے 2 اونٹ تھے، ایک پر وہ خود حج کرنے چلے گئے اور دوسرا ہمارے لیے زمین سیراب کرنے کے لیے تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم عمرہ کر لو، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح ایک ام طلیق تھیں، یہ اور ہیں، وہ ام سنان ہیں، یہاں ڈفرینٹ سیناریوز ہیں. ابو طلیق کہتے ہیں ان کے شوہر ہیں کہ میری بیوی ام طلیق میرے پاس آئی اور کہا ابو طلیق حج کی تیاری کرو. ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی پر حج کرتے اور اونٹ کو جہاد کے لیے استعمال کرتے. اس نے ان سے اونٹ کا مطالبہ کیا تاکہ وہ حج کر سکیں، تو انہوں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس نے کہا حج بھی، ام طلیق کہتی ہیں حج بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، آپ مجھے دے دیں، اللہ آپ پہ رحم کرے. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دوں. اس نے کہا پھر مجھے اونٹنی دے دو اور خود اونٹ پہ حج کر لو. انہوں نے کہا میں تجھے خود پہ ترجیح نہیں دوں گا. صاف بات. انہوں نے کہا پھر کوئی خرچ وغیرہ ہی دے دو کہ میں حج کر لوں. انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں جو میرے اور میرے اہل و عیال کی ضروریات سے زائد ہو.
اس نے کہا اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے گا. کہتے ہیں جب میں نے اس کا بھی انکار کیا تو اس نے کہا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے وہ ان کو بتا دینا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کو سلام پہنچایا، ام طلیق کی ساری باتیں بتا دیں. آپ نے فرمایا ام طلیق نے سچ کہا. سبحان اللہ. ایک عورت کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیڈیٹ کیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا عورت کی تو عقل نہیں اور عورت کو تو سمجھ نہیں. آپ دیکھیے دین کی کیسی سمجھ ہے، وہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں. اس قصے میں بہت سے سبق ہیں، ٹائم نہیں ہے بتانے کے، آپ خود سمجھیں. یہ ہماری روزمرہ کی گھر کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں کبھی یہ نہ سوچے یہ تو شوہر ہے چونکہ ان کا مقام اللہ نے بڑا رکھا ہے تو اس لیے جو یہ کہیں چاہے حلال ہے حرام ہے صحیح ہے غلط ہے بس یہی صحیح ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر بات میں کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں اور کہیں میں بڑی عالمہ ہو گئی ہوں آپ اور میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اب یہاں انہوں نے ایک کامن سینس کی بات کی، یعنی یہ جو تھی یہ ساری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ حج بھی تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور اللہ تم پہ رحم کرے گا اور تمہارے لیے اجر ہے. اور تو کہتے کہ آپ نے فرمایا ام طلیق نے سچ کہا، اگر تو اسے اونٹ دے دیتا تو وہ اللہ کی راہ میں ہی ہوتا، وہ بھی فی سبیل اللہ تھا. اگر اونٹنی دے دیتا تو تم دونوں اللہ کی راہ میں ہوتے، یعنی تم دونوں چلے جاتے. اور اگر تو اسے کوئی خرچ وغیرہ دے دیتا تو اللہ تجھے بہترین بدل عطا کرتا. میں نے کہا اللہ کے رسول، وہ آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا. ٹھیک ہے. اسٹریٹ فارورڈ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کی اور اپنے خلاف کی ساری باتیں جا کے بتا دی. اصل میں نا یہ خوف ہمارے اپنے اندر ہی کہیں چھپا ہوتا ہے. جب بھی کبھی کسی بات سے خوف آئے نا فلاں کیا کہے گا وہ کیا کرے گا، تو آپ سوچا کریں تو اگر وہ کہہ بھی دے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں وہ ہوا میں الفاظ گم ہو جائیں گے اور ماضی کا حصہ بن جائیں گے، بات ختم. ڈرا نہیں کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں اور بلنٹلی لوگوں سے باتیں کریں، نہیں، لیکن جو صحیح بات ہو اس کو دوسرے کو بتا دیں. طریقہ اچھا ہونا چاہیے. یاد رکھیے اچھی سے اچھی سونے جیسی بات بھی اگر طریقہ ٹھیک نہیں نا تو وہ مٹی میں رل جاتی ہے، اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے خلاف حجت بن جاتی ہے. یس، اٹس ناٹ وٹ وی سے، اٹس ہاؤ وٹ وی سے، ہاؤ وی سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اسے استعمال کرنا ہمارا کام ہے، غور و فکر کرنا ہمارا کام ہے. پھر ایک اور بات آپ دیکھیں، جیسے میں غور کرتی ہوں کہ ان کو ساری یہ باتیں کہاں سے سمجھ آئیں نا، یہ کیوں سمجھ آئیں جو ان کے ہسبینڈ کو نہیں آ رہی تھی. واٹس دا ڈفرنس؟ علم وغیرہ نہیں ہے یہاں. دیکھیے بات اس میں یہ ہے سوچنے کی کہ جس بندے کا شوق ہوتا ہے نا اور پھر اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ جیسے سوچتا ہے نا اس کے لیے سوچ کے جتنے درباہ ہوتے ہیں نا، دروازے کھلتے ہیں، وہ ایک آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے بندے کے اندر نہیں آتی. اس لیے زندگی میں اگر مشکلات آئے نا تو ناراض نہ ہو اللہ سے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ضرور مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں. ہر مشکل سے کچھ سیکھیں. مشکلات آپ کو میچور کرنے کے لیے آتی ہیں، مشکلات آپ کے اندر ایک ڈیپتھ لانے کے لیے آتی ہیں، مشکلات آپ کو سونا بنانے کے لیے آتی ہیں، مشکلات آپ کو کسی کام کے قابل بناتی ہیں. جو چیزیں زندگی میں آسانی سے مل جاتی ہیں نا ان کی ویلیو نہیں ہوتی. مال مفت دل برحم. اور نیکیوں کی نیت اور سچی نیت کرنا اور تمنا رکھنا اور بڑے بڑے اب اللہ کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے. ہم یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہونے کا، اس لیے نہ دعا کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ شوق رکھتے ہیں اچھی اچھی چیزوں کی. ابھی سے آپ رمضان میں عمرہ، ابھی نہیں میں کہتی آپ کو، آپ کا کورس چل رہا ہے، نہیں تو پھر کورس آف کر دیں گے اگر سب چلے گئے. یعنی جیسے کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز سن رہے ہیں تو اپنے دل میں نا شوق لایا کریں، یا اللہ یہ مجھ سے کروا لے،
یہ مجھے توفیق دے دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، کچھ کرنے کا، کچھ دینے کا. اچھا نہیں وہ میں نے پیسے اس لیے جمع کیے ہوئے، وہ اگر لگ گئے عمرے پہ تو پھر کیا بنے گا. دیکھیے کیا فرمایا آپ نے، اگر تو اسے خرچ دے دیتا تو اللہ تجھے بہترین بدل عطا کرتا، اللہ اور دے دے گا. اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کہ اور خرچ ہو، فضول چیز میں خرچ ہو جاتے ہیں، ہمارے کام نہیں آتے. تو نیکیوں کے کام میں خرچ کرنے کے لیے نیت تو کر لیا کرے کم از کم، اور شوق تو رکھا کرے، اچھے اچھے شوق بنائے زندگی میں. اور جب شوق ہوگا نا اور نیکی کرنے کا شوق لگ جائے گا نا، تو پھر آپ کو نا اللہ تعالیٰ راستے دکھائے گا. آپ کو آپ دیکھیے کہ جب مشکل آتی ہے نا تو آپ کئی طرح سے سوچنے لگ، پہلے آپ بالکل بس ایک لائن میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب مشکل آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہاں راستہ بند ہے تو ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں تو ادھر سے. اگر ہائی وے بند ہو جائے، جو کہ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں ٹریفک جام ہونے کا، تو آپ کو فوراً دماغ کام کرتا ہے اچھا یہ یہاں سے کوئی سائڈ روڈ نکلتی ہے، کوئی ڈائیورژن ہے، کوئی فوراً ورنہ اس سے پہلے آپ 10 دفعہ بھی گزرے تو اس سڑک کا نام ہی نہیں پڑیں گے. اور مجھے کوئی اس دن بتا رہا تھا کہ ایک خاتون سے پوچھا کہ جو کئی سال سے ایک جگہ پر رہ رہی تھی کہ آپ کہاں رہتی ہیں، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس انٹرسیکشن پہ ہے. ہم نا لمحے موجود میں نہیں ہوتے. میں آپ کو یہ لفظ بتایا تھا، اس کو اپنی زندگی میں نا فوکس کرنے کے لیے یاد رکھا کریں. اپنے آپ سے نا رک رک کے سوال کیا کریں میں لمحے موجود میں ہوں، یا ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں یا ہم فیوچر میں چلے جاتے ہیں. جہاں ہیں وہاں نہیں رہتے. اور جب فوکس نہیں ہوتا نا ہمارا کسی چیز پر، تو پھر ہم فضول خیالات کی نظر ہو جاتے ہیں، یا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں یا غم کا شکار ہو جاتے ہیں. فیوچر کا خوف، ماضی کا غم، ان دو کے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں. چھوڑیں ان چیزوں کو، اللہ ٹھیک کر دے گا. اب تک گزر گئی تو آگے بھی گزر جائے گی، زیادہ گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے. تو جو ہے اسے انجوائے کریں. اور انجوائے کرنے کا مطلب فضول فالتو میں سونا نہیں ہے یا گھومنا پھرنا انجوائے کرنا نہیں ہے. ایسے کام کریں کہ جن کے اندر آپ واقعی اس میں ایسے کھب جائیں کہ آپ اس کو انجوائے کریں. کام کرنے میں بھی بڑی انجوائمنٹ، اور اصل جو مزہ ہے نا وہ کام کرنے میں، بیکاری میں کوئی مزہ نہیں ہے. چلیے آگے چلتے، اگلی حدیث سے پڑھ لیتے ہیں. وَأَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ، اور انہی سے روایت ہے پچھلے راوی سے ہی، قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلۃ افاحج عنہ قال نعم متفق علیہ. سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیا ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر اس وقت لازم ہوا ہے جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر ٹک نہیں سکتے، یعنی سواری پہ جم نہیں سکتے. لا یثبت، ثبوت یعنی جمنا، یعنی سواری نہیں کر سکتے. مراد یہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی بڑھاپے میں حج فرض ہونے کا کیا مطلب ہے کہ حج کا حکم اس وقت آیا جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وقت کے لیے. لیکن ابھی پیسے اس وقت ملے ہیں جب کوئی بوڑھا ہو گیا اور اب حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ حج بدل کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ وہ حج بدل وہی کرے گا جس نے پہلے خود حج کیا ہو. اگر کوئی کسی پہ حج فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ قرض ہوگا اس پر. لیکن اگر کسی پہ حج فرض ہی نہیں تھا اور آپ اس کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو وہ نفلی حج شمار ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَنْ لَقِيتِ ابن عامر، ابھی اس حج بدل پہ نا میں آگے جا کے بات کروں گی، ابھی تھوڑی سی ایک آدھ حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. ان لقیت ابن عامر رضی اللہ عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج
ولا العمرہ ولا الظعن قال حج عن ابیک واعتمر رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی، یعنی نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ سفر کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کرنے کا جواز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت یا مرد کسی بھی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، عورت کی طرف سے مرد بھی حج کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت بھی حج کر سکتی ہے، نیابتاً اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیے اس وقت اس کی شرائط نہیں آ رہی ہے، اس وقت دوسرا مسئلہ سمجھے، محرم ہونا نہ ہونا پیچھے بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اصل مسئلے کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی طرف سے حج کیسے کرتے ہیں، اس کے سب قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے کیا فرمایا، حج عن ابیک واعتمر، حج بھی کر سکتے ہو اور عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس لیے حج البدل اور عمرۃ البدل ہوتا ہے، طواف البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا آپ کو میسج کر کے میں نے آپ کے لیے 10 طواف کیے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کی طرف سے طواف نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ملتی نا۔ حج کی ملتی ہے، عمرے کی، کیونکہ اس میں دیکھیں حدیث میں آ گیا نا، بس ہو گیا، ڈن۔ نفل اپنے لیے تو کر سکتے ہیں آپ جتنے مرضی کریں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے طواف نہیں کر سکتے، جی ہاں، عمرہ کریں نا، پھر پورا کریں۔ اچھا، اسی طرح بھائی کا بہن کی طرف سے حج کرنے کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی لیکن فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے۔ اب اس کے لیے کیا ضوابط ہیں، کسی کی طرف سے حج کرنا ہو تو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ جو شخص فرض حج کرنے کی طاقت خود رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا، یعنی جو خود جا سکتا وہ خود جائے، کوئی اور اس کی طرف سے نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ حج اس کو کفایت نہیں کرے گا، وہ جس نے کیا اسی کو اس کا ثواب ملے گا۔ مریض کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے مریض کی طرف سے جو سفر کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے، جو شفا یاب ہونے کی جس کی امید نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، مثلا جا رہا تھا کہ اس سال اس کا کوئی مرض ڈائگنوز ہو گیا، اب اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لازمی رکنا ہے، ڈیلے نہیں کر سکتے، لیکن اگلے سال وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ نیکسٹ ایئر خود جائے گا، کوئی اور نہیں کرے گا اس کی طرف سے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یعنی زندہ جو عاجز ہو اس کی طرف سے، یا پھر مر چکا ہو انسان۔ کسی غریب کی طرف سے حج بدل نہیں ہوتا کہ میری بہن بڑی غریب ہے اور میں اس کا حج کر دیتی ہوں، نہیں، آپ غریب کو پیسے دے دیں وہ خود چلی جائیں۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں ہے، جیل میں ہے، لیکن ویسے مالدار ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو، اب خیر، تو اب کیا ہے، جب نہیں ہوگا، نو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کل آزاد ہو جائے، ابھی تو اس کو رستہ رکا ہوا ہے نا، وہ نکل ہی نہیں سکتا، تو اب اس میں حج ابھی ہے ہی نہیں، جب وہ نکلے گا، نہیں نکلا، مر گیا وہیں، تو پھر کوئی اور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا جن کے عذر کے ختم ہونے کا امکان ہو، کہ ان کا عذر ختم ہو جائے گا، عارضی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے عمر قید جو ہوتی ہے نا، وہ ساری زندگی نہیں ہوتی، 14 ایئرز ہوتی ہے وہ، اور اس کو بھی وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اور اس کو کم کر کر کے بعض اوقات 5-7 سال میں عمر قید ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا سوائے فوت شدگان کے یا فالج کے مریضوں کے،
فالج کا مطلب یہ کہ جی ہاں، چنانچہ ان میں وہ مریض شامل ہیں جن کے شفا یاب ہونے کی امید ہے، نہ ہی مجنون، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے پاگل شخص، نہ ہی قیدی کہ وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے، نہ ہی فقیر کیونکہ وہ غنی ہو سکتا ہے. اسی طرح مالی طور پر جو عاجز ہے اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا. ہاں، حج بدل وہ کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرے والد پہ حج فرض تھا، میں تو جا نہیں سکتی کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ایک محرم لے جانا پڑے گا، 2 بندوں کا ہے نہیں، چلو میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کہتی ہوں میرے والد کا حج کرا. نہیں، غریب کو پہلے اپنا کرنا ہوگا پھر اگلے سال جانا ہوگا. تو 2 دفعہ بھیج سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو بہتر ہے پھر دونوں 2 لوگ. فرض ہو گیا اور سنت ہوگی، فرض پہلے پورا کرنا. ہاں جی لیکن ایسا بندہ ڈھونڈے جس نے پہلے حج جی جی، ڈھونڈ لے، بالکل وہ تو آپشن ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا بندہ ڈھونڈ لے کہ جو جی. اچھا میں ادھر پورا کر لوں پھر سوال. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں حج کے لیے حاضر ہوں. آپ نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یا میرا قریبی. آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لی؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو، حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 4 لوگوں کے پیسے لے لیں اور جا کے ایک سب کا اکٹھا ہی کر کے آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. پھر اسی طرح یہ کہ حج بدل احسان کی نیت کے ساتھ کیا جائے، مقصد مال لینا نہ ہو. کیونکہ کچھ لوگ جن کو یہ طریقہ آ گیا ہے وہ باقاعدہ لوگوں سے اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی کسی نے حج بدل کرنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اس پر مل جائے گا ایکسٹرا. تو کچھ لوگ عمرہ بھی ایسے کر رہے تھے. تو اس پر یعنی مال اکٹھا کرنے کی غرض سے، مال بٹورنے کی غرض سے حج کسی کا بدل نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا ہی لینا چاہیے جتنا آپ کا واقعی اس پر خرچ آ رہا ہے، اس کی اجرت نہ لیں. ٹھیک ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. یعنی وہ تو حج کر آیا، کسی کی طرف سے کیا، اس کا تو ہو جائے گا، لیکن جس نے کیا اس کو مشقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو اس لیے رقم لیتا ہے تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے نیابت کرنے کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ رقم اس کے لیے حج کے دوران مددگار ہوگی، اور وہ یہ بھی نیت کرے کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی. اس لیے کہ جو حج بدل کروا رہا ہے وہ ضرورت مند ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے جب اسے کوئی حج بدل کرنے والا مل جاتا ہے. اس لیے حج بدل کرنے والے کو حج کی ادائیگی کے ذریعے احسان کی نیت کرنی چاہیے، احسان کی. ٹھیک ہے. اب سوال کیجیے. نیابت ہوتا ہے کسی کے، انگریزی میں کیا کہتے ہیں نیابت کو؟ آن بہاف آف، سبسٹیٹیوٹ کے طور پر. جی جی فرحین. جی مائک لیجیے. حج کر چکی تھی بٹ دوبارہ کرنے جا رہی تھی، تو ہمارے گروپ میں ایک جانا چاہ رہی تھی خاتون جن کو 2-3 دفعہ کینسر ہو چکا تھا، اینڈ ان کی نیت تھی ہمارے ساتھ جانے کی، بٹ لاسٹ مومنٹ پہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو پھر لیکن ان کو وہ بہت تھا کہ جیسے میں نے حج کرنا ہے، تو میں تو اپنے اس پہ خود جا ہی رہی تھی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کا بھی کر لوں حج بدل جیسے، لیکن میری اپنے لیے نیت تھی بٹ ان کا بھی. تو کیا ڈیول نیت ہو سکتی؟ جیسے میں تو اپنا کرنے جا ہی رہی تھی. ہاں، وہ پھر آپ اپنا ڈراپ کریں اور پھر کسی اور کے لیے کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ کو بس وہاں جو بھی عبادت وغیرہ نماز پڑھی اور سارا کچھ کیا اس کا اجر مل جائے گا، لیکن جو حج کا ثواب ہے نا وہ اسی کے لیے ہوگا
جس کے لیے وہ نیت کری. تو ان کی ٹھیک ہے. نیت کی ہاں لیکن یہ کہ ان کی طرف سے بھی اگر ان کی ٹانگ ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو ان کی طرف سے بھی نہیں ہو بٹ سکتا. ان کو ریلیپس کینسر کا ہو جا رہا تھا، اس لیے میں نے ان کو بہت ہی ڈیسپریٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں میں جا ہی رہی ہوں تو انشاءاللہ ایسا آپ کا کچھ ہو. حج بدل کر لوں میں. ہاں ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، ہاں تو ان کو میں نے بتانا چاہیے کہ آپ کا نہیں ہوا ہے. ہاں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو خود کرنا ہوگا. ہوں. ایک میں دو لوگوں کی، ابھی جو میں نے مثال دی نا کہ 4 لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے آپ سب کا حج کرنا، ایسا نہیں ہوتا. جی نہیں میں سمجھتی ہوں بالکل. آپ بھلا کیوں، آپ تو جا ہی رہی تھی، ٹکٹ بھی بک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ بھلا کیوں لیں گی. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ میں جو مثال دی تھی اس سے بات سمجھ آتی ہے. استاد ایک وقت میں ایک ہی کرنا ہوتا ہے. استاذہ جی، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں جی. وہ پہلے جا کے پہلے اپنا عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جو گھر والے ہوتے ہیں پیچھے ان کے میسیجز لا کے تو ان کے عمرے کرتے ہیں. ان میں سے کل ایک مجھے میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اسرار کا ٹین ایج میں وہ گئی ہے، تو وہ اصرار کریے کہ میں نے اپنا عمرہ کر لیا، میں اپنے ڈیڈی کا کرنا چاہتی ہوں. ڈیڈی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں پر. جی کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ نا. جی ٹھیک ہے. سو کیا نہیں، طواف کسی کے لیے نہیں ہوتا. یعنی طواف نفلی عبادت ہے جو کسی کے لیے نہیں ہوتی. ہاں اس کیوں نہیں ہوتی، آپ کو یہ حدیث یاد ہے نا کہ طواف بھی کس کی طرح ہے، نماز کی طرح. تو آپ کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا. ہاں ایسے ہی. جی ہاں. ہمیشہ میرے ذہن میں خیالات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رجسٹر میں کسی کا نام لکھ دیا ہے کہ میں گردن آزاد ہوں، اور وہ انسان پوری زندگی اس کی موت پتہ نہیں کب ہوتی ہے، اور اس کے عمل پتہ نہیں آخری اس کا عمل کیا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے کہ اس کی گردن میں نے آزاد کر دی ہے. تو حج کا ثواب بتایا گیا نا. نہیں لیکن جیسے رمضان میں بھی آخری راتوں میں ہوتا ہے نا کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ گردنیں آزاد کرتا ہے، تو اپنے رجسٹر پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور پھر وہ انسان آگے جا کر یہ نہیں، یہ آپ اس سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ صرف گناہ ہی کرے گا. وہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لے. تو مطلب اس کا مطلب کہ اگر اس دن اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ بخشا جائے گا انشاءاللہ. اچھا گمان رکھیں. کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ حج کرنے کے اگلے ہی دن بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو اصل نقطہ ہے وہ سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ حج کا اتنا بڑا بدلہ ہے، اتنا بڑا ثواب. جی نادیہ. استاذہ اگر کسی کے پاس مینز تھے اور وہ they pass away، تو اگر بچے اگر کر رہے ہیں تو do they take it from their inheritance؟ ہاں جی، ان کے انہیریٹنس میں کرنا ہوگا. اور اگر انہیریٹنس تقسیم ہو گئی ہے تو سب بہن بھائیوں کو چاہیے یہ جو بھی وارث ہیں کہ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی کرنے چاہیے کروایا جائے ان کے بہاف پہ. انہی کے مال میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا فرض ادا کرنا ہے نا، کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب قرض ادا کرتے. تو ابھی ہم نے 2 حدیثوں میں پڑھا کہ حج کیا ہے؟ اللہ کا قرض ہے. جی سادہ جی، یہ آپ نے فرمایا کہ جن کے عذر ختم ہونے کا امکان ہے حج بدل نہیں ہو سکتا. جی ہاں، تو عمرہ جو ہے وہ کسی بھی زندہ انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کا نفلی عبادت یعنی ہے اس نا میں ایک طرح عذر سے. کی کوئی بات نہیں اس میں، کیونکہ وہ فریضہ نہیں ہے نا. جی اس لیے ٹھیک، جزاک. لبنہ. جی ہاں، اس لائق ہے. سادہ جی، جو نفلی عمرہ اگر کسی کے بیہاف پہ کریں، جیسے ڈیزیزڈ ہوتے ہیں کافی سارے لوگ، تو ان کا پھر اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا وہ بھی الگ الگ ہی الگ ہوگا؟ الگ ہی ہو. ٹھیک، جزاک. جی سوال کیجیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حج کرنے کے لیے آپ کے پاس مال اور آپ کے پاس ہمت طاقت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے. تو بچے اگر جاب کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ ان کو ہم گفٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں. وہ خاتون یہی تو کہہ رہی تھی کہ مجھے دے دو تم تو میں بھی حج کر لوں. دیکھیے جو حج کرنے جا رہا ہے نا، اس سے ایک بڑا اچھا مسئلہ نکلتا ہے. کوئی بھی حج کرنے جا رہا ہو نا
تو اس کے زیادہ راہ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیں، اس کا بہترین نعم البدل ملے گا آپ کو. اس حدیث کے الفاظ سے یہ بھی ملتا ہے. اور اسی لیے میں نے دیکھا ہمارے ہاں ایک جو ہمارے کچھ رسمیں ہیں نا ہمارے ملک میں جن کے ہمیں روح نہیں پتا. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی تو اس کو کچھ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی حج کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ گفٹ اس کو کسی کپڑوں کی شکل میں یا کوئی ایسی چیز دیں جو آپ اس کو کوئی کیش کی شکل میں دیں یا کوئی ریال توڑا کے دے دیں یا کچھ بھی، تاکہ وہ ہاں جی، تاکہ یہ ہمارے کلچر میں ہے یہ چیز. جی حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو گفٹ دیتے ہیں، تو شاید اس کے پیچھے یہی بات ہوگی کہ اس کا اللہ بہتر نعم البدل دے گا. جی لکھا جا سکتا ہے بالکل. حج کہ حج کروائے گا پہلے نہیں پتا تھا اب تو نہیں. اوکے جی وہ بس اب بھی تو لے جاتے ہیں نا اب. اچھا جی اذان. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نہیں ہو رہی؟ اچھا مجھے ایسے لگا تھا کچھ. ٹھیک ہے ٹائم ہو چکا ہے، آپ نماز کے لیے جا سکتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا